الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جہاں پتھر ہے سب آئینہ ایسے میں لے کے کیوں آئے؟ اس بے چہرہ دنیا میں تم یہ چہرہ لے کے کیوں آئے؟ معزز حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، انہی میں سے ابو بکر و عمر وغیرہ بھی تھے. اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے اور پھر واپس آنے میں کافی تاخیر کی، بہت دیر تک واپس نہیں آئے. تو ہم سب لوگ گھبرا گئے اور میں سب سے پہلے گھبرایا. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے اچک نہ لیا جائے. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پیچھے کسی اذیت میں مبتلا نہ کر دیا جائے. تو اس لیے ہم لوگ مسجد سے باہر نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے. مختلف جگہوں پر تلاش کیا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. تو میں ایک نجاری انصاری کے ایک باغ میں گیا، اس کا چکر لگایا کہ کوئی دروازہ نظر آئے مگر مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا. آخر میں جا کے دیکھا کہ ایک کنویں سے ایک باریک سی نالی باغ کی دیوار کے اندر داخل ہو رہی ہے، اس کی چہار دیواری کے اندر جا رہی ہے. شاید وہ باغ کی سینچائی کے کام آتی رہی ہوگی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے خود کو سمیٹا جیسے لومڑی خود کو سمیٹتی ہے کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد اس پتلی نالی سے گھس کر باغ کے اندر داخل ہوا. تو جیسے ہی میں باغ کے اندر پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیکھا کہ آپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھا تو ابو ہریرہ کہا، ابو ہریرہ، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اچانک اٹھ کر چلے آئے اور آپ نے واپس آنے میں دیر کیا تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں آپ کو اغوا نہ کر لیا گیا ہو. تو ہم لوگ گھبرا اٹھے اور سب سے پہلے میں گھبرایا اور آپ کی تلاش میں نکلا. یہ میں آیا ہوں اور لوگوں کی جماعت میرے پیچھے آپ کو تلاش رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتے دیے اور کہا چیزیں لے کر کے جاؤ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دو. وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اسی نالی سے باہر آیا، جیسے ہی باہر نکلا فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں جوتے دے کر کے مجھ کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک ہاتھ مارا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر پڑے اور رونے جیسی صورت بنا لی. پھر اس کے بعد اسی راستے سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنی بات شروع کرنا چاہ رہے تھے ویسے ہی پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہوئے. تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کر کے فارغ ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو اس بات کی خبر مت دیجیے کیونکہ وہ عمل چھوڑ کر کے اسی بات پر اعتماد کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تبشروا، آپ لوگوں کو اس کی خبر نہ دیں. یہ پورا واقعہ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہے. اس میں صرف ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑی دیر تک صحابہ کی مجلس سے غیر حاضر ہوئے تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو گئے کہ اللہ کے رسول کہاں رہ گئے، اور پھر ان کی تلاش میں نکل پڑے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے نظروں سے غائب ہوتے ہیں تو یہ اصحاب نبی بے چین ہو جایا کرتے ہیں، یہ اصحاب نبی بے کلی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں. میں مسلم کا لفظ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک لمبی حدیث ہے، اس سے کچھ ٹکڑے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انصاری بھائی جس سے ان کی مصالحت ہوئی تھی اس نے فجر سے پہلے ان کے دروازے کو پیٹا اور کہا کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت غسانیوں کے حملے کی بات چل رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ غسانی نے حملہ کر دیا ہے. میں نے کہا کیا غسانی نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ جا کر کے اپنے اوپر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو کر کے فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول چلے گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کیا، سلام پھیرا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کے کمروں کی طرف گئے. پہلے عائشہ کے کمرے کی طرف گئے اور کہا تم لوگ اس قدر جرأت مند ہو چکی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کا سوال کرتی ہو جو اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے. کہا بہت مت بولو، جاؤ اپنی بیٹی کی خبر لو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کا سوال کرتی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے؟ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہوئے ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کے ناراضگی کی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائے اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں؟ کیا اللہ کے رسول نے تم لوگوں کو طلاق دے دیا ہے؟ کہا معلوم نہیں، وہ اللہ کے رسول بالا خانے میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے کمرے میں موجود ہیں، مجھے معلوم نہیں. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حفصہ تمہیں معلوم ہے انہیں کہ تعلمین فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك ولولا انا لطلقك. حفصہ تمہیں معلوم ہے
کہ اللہ کے رسول تم کو پسند نہیں کرتے، اور اگر میں نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول نے تمہیں طلاق دے دیا ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں بیٹھ گئے۔ وہاں آپ کا غلام ربا پیر لٹکائے ہوئے ایک لکڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کرو۔ وہ گیا اجازت طلب کرنے، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ واپس آیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا تذکرہ کیا، مگر اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات سنی تو واپس آئے، کہا کہ میں ممبر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ممبر کے پاس کچھ لوگ رو رہے ہیں، ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ لوگ رونے کے شکار ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کہ ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کنکریوں کو ہاتھ سے مار رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی غور و فکر کر رہا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو اور سوچ رہا ہو کسی مسئلے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں بیٹھا رہا، برداشت نہیں تو پھر دوبارہ گیا، دوبارہ اس سے کہا کہ اجازت طلب کرو۔ دوبارہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر واپس آ گیا، پھر ممبر کے پاس دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بیٹھا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں پھر گیا اور غلام سے کہا، اس غلام کا نام لباس تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو۔ اب کی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کر اجازت دے دیا۔ غلام واپس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دیا ہے۔ کہا کہ میں کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، چٹائی کی لکیروں نے جسد اطہر پر نشان بنا دیا ہے، چٹائی کا داغ نقش ہو گیا ہے آپ کی پشت پر، اور دیکھا کہ چند دباغت دیے ہوئے چمڑے ہیں اور دباغت دینے کا کچھ سامان وہاں پڑا ہوا ہے، اور کمرے میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو دیکھنے والے کو متاثر کر سکے۔ میں دیکھ کر کے رونے لگا، یہ دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ کہا ابن الخطاب تمہیں کون سی چیز رونے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ سونے کے لیے بستر میسر نہیں، سر پر رکھنے کے لیے کھجور کی پتیوں کے علاوہ آپ کے لیے تکیہ میسر نہیں، اور یہ قیصر و کسریٰ ہیں، دنیا کی ساری دولتیں ان کو دے دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما یسرک یا ابن الخطاب ان تکون لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ عمر بن خطاب، کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ دنیا کی یہ دولت کافروں کے لیے دنیا میں ہو اور تمہارے لیے یہ نعمت آخرت میں ہو؟ حدیث اور اسی طرح بہت لمبا ٹکڑا ہے، میں یہاں جو بات آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ممبر کے پاس بیٹھ کر کے صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ ابو بکر روئے تو سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ ان کی بیٹی عائشہ وہاں ہے۔ عمر روئے تو سمجھ میں آتی ہے بات، کیونکہ ان کی بیٹی حفصہ وہاں ہے۔ مگر صحابہ کرام کو کیا ہوا کہ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں؟ صحابہ کرام کیوں آنسو گرا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رونے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں؟ آپ سوچئے میرے دوستوں، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی اذیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی تکلیف پہنچنے کے بعد یا صحابہ نبی برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کی طبیعت مقدر ہو، آپ کو دنیا کے انسانوں سے کوئی صدمہ پہنچے اور آپ غصہ ہو کر کے اپنی ازواج مطہرات سے الگ تھلگ ہو جائیں، یہ بات صحابہ کو درد دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اور اسی درد کے اظہار کے لیے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ وہ روتے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نبی کو صدمہ لاحق ہو رہا ہے، اس لیے یہ اصحاب نبی بیٹھ کر کے وہاں آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کا کیا نام ہے میرے دوستوں؟
اس رونے کو آپ کیا تعبیر کرتے ہو اپنی زبان میں؟ سنیں میرے دوستو، میں عرض کر رہا ہوں، بخاری کی اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ان کے گھر مکہ میں خبر دی گئی کہ یہ چلچلاتی دھوپ کی دوپہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت تو اللہ کے رسول کبھی آتے نہیں، اگر آپ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا اور بہت بڑی بات درپیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے گھر والوں کو کمرے سے باہر کر دو، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے یہاں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار کوئی سوال نہیں کرتے، راستے کے بارے میں، پلاننگ کے بارے میں، جانے کے بارے میں، توشے سفر کے بارے میں، زاد راہ کے بارے میں، کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتے، صرف ایک سوال کرتے ہیں، قال ابو بکر الصحبۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی رفاقت ملے گی مجھے، آپ کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوگا مجھے، آپ کے ساتھ چلنے کا موقع ملے گا مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا، کہا کہ یہ دو اٹھنیاں ہیں، میں نے انہیں کھلا پلا کر کے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ لے لیجیے اور ایک میں، اسی پر ہم لوگ سفر کریں گے۔ لمبی حدیث ہے، اسی حدیث کا آگے کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر ہجرت کے ایک پڑاؤ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے دودھ مانگا، دودھ کو پیالے میں دوہا، دوہنے کے بعد پیالے میں پانی کو رکھا، اوپر سے پیالے کو کپڑے سے ڈھک دیا، یہاں تک کہ دودھ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ ٹھنڈ سے نکلنے کے بعد دودھ گرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بشرب حتی رضیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا وہ پیالہ پیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد دل اور جذبات قابو میں نہیں رہتے، آنکھیں اشک برسانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا انسانیت کی تاریخ میں محبت کی ایسی مثال، فدائیت کی ایسی نظیر نہیں پائی جاتی۔ ابو بکر صدیق نے محبت کا جو نمونہ اپنے نبی کے لیے پیش کیا ہے، دنیا کی کسی بھی تاریخ میں اس سے ملتی جلتی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ دودھ پیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیٹ میں گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسودگی ہوئی، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کون ہو رہا ہے؟ مسرت کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ سکون کون محسوس کر رہا ہے؟ اطمینان کس کے دل پر نازل ہو رہا ہے؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دودھ ان کے پیٹ میں گیا تھا؟ کیا دودھ سے ان کو سیرابی حاصل ہوئی تھی؟ نہیں میرے دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کی خوبی، دلوں کے ربط کا کمال اور دلوں کی باہمی مل جانے کا وہ نتیجہ، جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے پر آمادہ کیا کہ آپ نے اس دودھ کو پیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ محبت کے وہ دعوے داروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے انسانوں، سنو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت جو انہوں نے نبی سے کر کر دنیا کے انسانوں کو دکھایا ہے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی آسان مرحلہ ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے زندگی کے اندر؟ ڈھول تاشا
اور جھنڈوں بینر لے کر کے بہت دعویٰ کرتے ہو آپ حب رسول کا، محبت نبی کا بہت دم بھرتے ہو آپ، مگر آپ سنو، بخاری کی ایک روایت میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، خندق کھودنے کے درمیان ایک چٹان آئی، حدیث کا لفظ لا تعملوا فی المعاول، کدال اس میں کام نہیں کر رہی تھی، کدال اس میں کام نہیں کر رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، آپ اٹھے وہاں سے تو آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھاوڑا لیا اور اس چٹان پر چلایا تو وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور حدیث کا لفظ ہے فکان کثیمن احیل، ریت کے سونے کی طرح سے ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مکثنا ثلاثا لا نذوق رواقا، 3 دن سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، خندق بھی کھود رہے تھے اور ہم لوگوں نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، خود انہوں نے بھی۔ جابر بن عبداللہ خندق میں مشکل سے 15 یا 16 سال کے نوجوان ہوں گے یا 17 سال، کیونکہ غزوہ احد میں 14 سال یا 15 سے کم ہونے کی وجہ سے ان کو غزوہ احد شریف نہیں ہونے دیا گیا تھا، اور غزوہ خندق میں شریف تھے تو عمر 15 یا 16 سال رہی ہوگی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لیا، گھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بات دیکھی ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک دیکھی ہے، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا، تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کے لیے؟ کہا ایک سا یہ آٹا ہے اور یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کہا چلو ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا کہ جابر جا کے اللہ کے رسول کے کان میں آہستہ سے کہہ دینا کہ آپ کے کھانے کے لیے تھوڑا سا سامان ہے، آپ اور چند صحابہ تشریف لے چلیے۔ جابر نے جب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا یا اہل الخندق ھذا جابر قد صنع لكم سورا فهيئوا، جابر نے تمہارے لیے دعوت تیار کیا، چلو سب لوگ۔ اور خندق کے لوگ آ گئے جابر کے گھر، بیوی نے جب دیکھا پورا صحابہ کو آتے ہوئے تو غصہ ہو گئی اور جابر کو گھیرا اور ڈانٹنے لگی، انی میں نے تم کو یہ کہا تھا، میں نے تم کو ایسے کہا تھا۔ جابر نے سمجھایا، کہا کہ میں نے وہی کیا تھا جو تم نے کہا تھا، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کہا تم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کو ہمارے پاس کھانے کی اتنی مقدار ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، وہ اور لمبا واقعہ ہے۔ یہاں ایک بچہ جو 3 دن سے خود بھوکا ہے، اسے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھ کر کے وہ بے چین ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ 15 اور 14 سال کے بچے کو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے سونے دو، فجر کی نماز میں مت جلاؤ، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ وہ کبھی زندگی میں بڑا نہیں ہوتا، کبھی وہ دین کا پابند نہیں بنتا، کبھی بھی وہ بڑا ہونے کے بعد اللہ کی شریعت کا توق اپنی گردن میں نہیں ڈالتا، مگر وہ 15 سال کا بچہ اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ اپنا بھوکا ہے، وہ خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن اسے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں ہے، اسے اپنے کھانے کی فکر نہیں ہے، اسے اگر فکر ہے تو صرف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بنا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، کیا چشمے فلک میں الفت اور عقیدت کا اس سے بہتر کوئی نظارہ دیکھا ہے؟ اس زمین کی آنکھوں نے کبھی کسی ایسے واقعے کا مطالعہ کیا ہے جو اس واقعے سے زیادہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا، دلوں میں الفت پیدا کرنے والا اور دلوں کو محبت کے لیے اس سے زیادہ آمادہ کرنے والا ہو؟ یہ ہے محبت۔ اس طرح کی باتیں میں اور ذکر کر سکتا ہوں، لیکن وقت بھاگ رہا ہے۔ میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وفاداریاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے انداز موجود تھے جس کی مثال دنیائی انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محبت کا یہ مظاہرہ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ سے یہ محبت ہم کیسے کریں گے بھائی؟ ایک بات سن لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس کی تفسیر کرتے ہوئے تابعی یحییٰ بن ابی کثیر اور بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی طرف مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ لے جانا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف اپنے جھگڑوں کا اور اپنے نزاعات کا فیصلہ لے کر کے جانا، گویا کہ اب نبی کے گزر جانے کے بعد ہمارے پاس جو چیز ہے برتنے کی وہ ہے نبی کا منہج، وہ ہے نبی کا طریقہ، وہ ہے نبی کی سنت، وہ ہے نبی کا طرز زندگی، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات شب و روز، وہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ ہوگی نبی سے محبت کی دلیل، یہ ہوگی نبی سے الفت کی حجت، اور یہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ لگاؤ کا مظہر. اور اگر ہم رات اور دن صبح و شام لاٹھی ڈنڈا جھول اور مائک لے کر کے چلاتے رہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کرتے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے یہ ہیں، ہم نبی کے وہ ہیں، مگر نبی کی شکل جیسی شکل نہیں بنا سکتے، نبی کی صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے، نبی کی نماز جیسی نماز نہیں بنا سکتے. تو آپ بتائیں کہ آپ کا دعویٰ عدالت کے کس معیار پر کھرا اترے گا، انصاف کی کس کسوٹی پر آپ خود کو سچا ثابت کر سکو گے؟ ایک بار سوچو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ہم چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتے. محبت بھرتے ہیں محبت کا دم، اور چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتے. کیا مطلب اس کا؟ یہ محبت کی دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑا اور پیجامہ لنگی لٹکانے والے کو جہنم کی وعید سنائی ہے، اور ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا. یہ ہے نبی سے محبت. کیا اسے نبی سے الفت کا نام دیا جائے گا؟ ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کو اپنے دل کی ٹھنڈک نہیں بنا سکتے. یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. نبی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. اور ہم نماز چھوڑ کر کے جب دکانوں پر کپاستی کرتے ہیں تب، ہم نماز چھوڑ کر کے جب آرام سے بستروں پر ماذ خواب ہوتے ہیں تب، ہم جب نماز چھوڑ کر کے نماز کی توہین کرتے ہوئے نماز کے لیے نہیں آتے، تب کون سی محبت ہمارے دل میں رہتی ہے؟ ڈھول تاشا اور لو جھنڈوں بینر سے ہماری محبت ثابت ہوگی؟ نہیں میرے دوستوں. اور سنو، صحیح مسلم پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد امتی حبا لی قوم یکونون بعدی یود احدهم ان لو یرانی بعینہ ومالہ.
یہ بہت بڑا ایک ترازو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ دنیا میں میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری وفات کے بعد اس دنیا میں آئیں گے. ان میں سے ایک آدمی کی تمنا ہوگی کاش وہ مجھے دیکھ لیتا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت کو قربان کر دیتا. گویا کہ اپنی دنیا کی تمام نعمتیں قربان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا دیدار کر لیتا. نبی کو دیکھنے کی تڑپ، نبی کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لچکائی ہوئی نظر ڈالنے کی تمنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. آپ اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے نفس سے سوال کرو، زندگی میں کبھی وہ گھڑی آئی ہے، زندگی میں ہمارے کبھی وہ لمحہ گزرا ہے کہ ہم نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہو کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا، یہ دنیا مٹ جاتی، یہ دنیا تباہ ہو جاتی، یہ جاد و دولت اور مال و حشم سب سے نہ ہو جاتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا. یہ آرزو کبھی ازمائیاں لیتی ہوئی آپ کی کروٹوں میں کبھی ملی ہے؟ آپ کے پہلو کے درمیان اس آرزو نے کبھی آپ کو بے خواب کیا ہے؟ ذرا سوچو میرے دوستو. اگر ہاں تو یہ حدیث آپ کو بشارت دے رہی ہے، اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے فرصت دیا ہے. زندگی کے اوراق الٹیے، معمولات زندگی کو مرتب کیجیے اور پلٹیے اس زندگی کی طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت پر مبنی ہو، جو لگاؤ اور عقیدت پر مبنی ہو، اس زندگی کی طرف پلٹیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.